اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے بڑی محبت ہوگی اور حضور کے صدقے سے پھر آل بیت سے بھی محبت ہوتی ہے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ میرے آقا نے فرمایا اے لوگو میری امت، میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، اتنی بات ہے کہ میری اہل بیت سے کیا کرنا، محبت کرتے رہنا، میری اہل بیت سے محبت کرتے رہنا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات بھی مجھے بڑی پسند ہے، آپ نے سنی بھی ہوئی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے مطابق وہی کام کرتے جس کے میرے آقا نے اجازت دی، وہی کام کرتے جو حضور علیہ السلام نے کیا۔ ایک دفعہ لوگوں سے کہا لوگوں مجھے یہ بتاؤ، اگر میں سنت کا راستہ چھوڑ دوں اور طریقے سے فیصلے کروں، نبی علیہ السلام کا راستہ چھوڑ کر، شریعت کا راستہ چھوڑ کر میں اور جانب جاؤں تو مجھے میری کیا کرو گے، اطاعت کرو گے، میرے پیچھے چلو گے، میری فرما برداری کرو گے؟ ایک بابا جی اٹھے، بوڑھے تھے، کمزور تھے، کہنے عمر اس وقت تیری اطاعت نہیں کریں گے، اس وقت تیرا حساب کریں گے۔ ایسا پاکستان ہونا چاہیے تھا کہ ایک چھوٹا بھی کھڑا بڑے کو کہہ دے، ایک ملازم بھی کہہ دے حاکم کو کہ اگر تو اسلام کے مطابق نہیں چلے گا تو ہم تیری پیروی نہیں کریں گے بلکہ تیرا حساب کریں گے۔ عمر فاروق نے کیا کہا؟ اسے ڈانٹا کہ تو حاکم کے سامنے کھڑا ہے، خوش ہو گئے کہ الحمدللہ آج بھی ایسے لوگ ہیں کہ اگر ہم پٹڑی سے اترے تو ہمیں پٹڑی پر دوبارہ کھڑا کر دیں گے۔ یہ تھا اس وقت کا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہ حضور علیہ السلام کے مطابق، وہ مولا علی خود فرماتی ہیں نا، فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا، نزہۃ المجالس جلد 2 کے اندر ہے، میں نے خواب دیکھا حضور علیہ السلام کا وصال ہو چکا تھا اور خلیفہ کون ہے؟ جناب عمر فاروق صدیق اکبر کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہیں۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ میں نے خواب کے اندر دیکھا کہ نبی علیہ السلام تشریف لائے ہیں اور نبی علیہ السلام نے مصلی سنبھالا، میرے آقا نے جماعت کروائی اور جماعت کروانے کے بعد میرے کریم آقا علیہ السلام ایسے ٹیک لگا کر دیوار کے ساتھ بیٹھ کے، مولا علی کہتے ہیں میں خواب کے اندر دیکھ رہا ہوں، خواب کے اندر دیکھ رہا ہوں، یہ محفل ہے، یہ محفل خواب کے اندر۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب کے اندر ہی دیکھا کہ کریم آقا کی بارگاہ کے اندر ایک عورت کھجورے لے کر آئی، کھجورے لے کر۔ نبی علیہ السلام نے کیا کیا؟ کھجورے اپنے سامنے رکھی، ایک کھجور اٹھائی اور مولا علی کے منہ کے اندر دے دی۔ مولا علی نے اس کو کھایا اور باقی کھجوریں ساری حضور نے نمازوں میں تقسیم فرما دی۔ یہ خواب کی بات ہے۔ مولا علی کہتے ہیں کہ خواب پورا ہوا، میں نے آنکھ کھولی تو کھجور کی مٹھاس میرے ہونٹوں پر ابھی محسوس ہو رہی تھی، ابھی بھی میں محسوس کر رہا تھا کہ کھجور کی جو مٹھاس ہے وہ میرے ہونٹوں پر لگی ہوئی ہے۔ میں اٹھ گیا، خواب ختم، خواب پورا ہو گیا۔ کہنے صبح کی نماز کا ٹائم ہوا، میں گیا مسجد کے اندر میں نے منظر کیا دیکھا کہ جیسے میرے آقا کر رہے تھے ویسے عمر کر رہا تھا۔ ویسا منظر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا، جیسے میرے آقا دکھائی دے رہے تھے ویسے سیدنا عمر فاروق بھی دکھائی دے رہے تھے۔ کہہ رہے میں نے جو خواب کے اندر دیکھا اب حقیقت میں بھی دیکھ رہا تھا میں۔ کیا؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی، جماعت ہوئی اور عمر ایسے بیٹھے جیسے خواب میں میرے آقا بیٹھے تھے، عمر ایسے بیٹھے دیوار کے ساتھ بیٹھے۔ سے عمر فاروق کہا پھر ایسا ہوا کہ جیسے خواب کے اندر میں نے دیکھا نا کہ عورت کھجورے لے کر آئی ہے، میں نے حقیقت میں بھی دیکھا کہ عمر کے پاس ایک عورت کھجورے لے کر آئی، سیدنا عمر فاروق کو دی گئی۔ سیدنا عمر فاروق نے کیا کیا؟ ایک اٹھائی مولا علی کے منہ کے اندر دے دی۔ کہہ رہے میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے آقا ایک اٹھاتے ہیں میرے منہ کے اندر دیتے ہیں، اور میں نے پھر حقیقت صبح فجر کی نماز میں دیکھا کھجورے آتی ہیں، عمر فاروق ایک اٹھاتے ہیں میرے منہ کے اندر دے دیتے ہیں، باقی تقسیم کرنے لگتے ہیں۔ میں نے کہا عمر ایک اور بھی دے دے۔ سنیں، میں نے کہا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کھجور اور بھی دے دیں۔ عمر فاروق کہنے لگے علی اگر خواب میں میرے آقا نے ایک اور دی ہوتی تو میں بھی دے دیتا تجھے، خواب میں تجھے آقا نے ایک دی ہے تو اگر خواب کے اندر حضور نے زیادہ دی ہوتی لزدناکا، علی میں بھی تجھے ایک کیا کرتا زیادہ۔ یہ میرے حضور سے محبت، حضور علیہ السلام کی شریعت کے مطابق یہ حکمرانی۔